اجرت میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس مسئلے پر اپنے ساتھ اور بھی بہت سے مسئلے جنم دے سکتے ہیں۔ 14 سال کی عمر کی نوجوانوں کی طرف سے مالی مشقوں کو وسیع دائرہ کار کیا جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ خواتین کے لیے ایسی تربیتی شعبے کھولیں جہاں انہیں تربیت دی جائے۔ معزز صارفین، کوئٹہ پریس ریلیز۔ السلام علیکم۔ ہم خواتین کی غیر رسمی ڈسٹرکٹ اسمبلی WIDA کے ممبران کونسلز آج پریس ریلیز پیش کر رہے ہیں جو مختلف مشاورتی عمل کے بعد تیار کی گئی ہے۔ WIDA کے اجلاسوں کے دوران اور مختلف دیگر سماجی سیاسی افراد کی مشاورت سے اور کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز پروجیکٹ کے تحت خواتین کی شرکت کو بلوچستان پاکستان کے جمہوری عمل میں مضبوط بنایا۔ یہ پروجیکٹ ہارڈ بلوچستان کے ذریعے NAD کے تعاون سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ پیارے صحافیوں، خواتین اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں ہم آپ کے تعاون کی واقعی میں تعریف کرتے ہیں۔ آج پریس کانفرنس کا احاطہ کرنے کے لیے یہاں آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ہم خواتین غیر رسمی ضلع اسمبلی کے ارکان حکومت بلوچستان اور دیگر حکام سے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انٹرپرینیورشپ اور کاروباری مہارتوں کے پروگرام جو کاروباری منصوبہ بندی، مالیاتی انتظامات، مارکیٹنگ، قائدانہ صلاحیتوں جیسے شعبوں میں خواتین کی تربیت فراہم کیا جائے تاکہ خواتین کو اپنے کاروبار کرنے اور ان کا انتظام کرنے میں مدد مل سکے۔ ٹیکنالوجی پر بڑھتے ہوئے انحصار کو دیکھتے ہوئے ڈیجیٹل خواندگی اور ٹیکنالوجی کی مہارتیں، ایسے پروگرام جو ڈیجیٹل خواندگی، کمپیوٹر کے مہارت، کوڈنگ اور ٹیکنالوجی سے متعلقہ دیگر مہارتوں کی تربیت فراہم کرتے ہیں، خواتین کو ملازمت کے بہترین مواقع تک رسائی اور ڈیجیٹل معیشت میں حصہ لینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ اور ٹیکنیکل مہارت تربیتی پروگرام جو مخصوص تجارت یا پیشوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جیسے کارپینٹری، پلمبر، بجلی اور کام، صحت کی دیکھ بھال یا مہمان نوازی، اور خواتین کو روزگار اور معاشی آزادی کے لیے عملی مہارتوں سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی بلند شرح کی وجہ سے یومیہ اجرت پر کام کرنے والی کمیونٹی کو اپنے ارد گرد ہزار مالی اور صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے تمام سرکاری شعبوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس مشکل وقت میں چلنے کے قابل ہو جائیں۔ دوسری طرف یومیہ اجرت کمانے والے کمزور طبقے کو حکومت نظر انداز کر رہی ہے اور نہ ہی ان کی یومیہ اجرت میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس مسئلے پر اپنے ساتھ اور بھی بہت سے مسئلے جنم دے سکتے ہیں، مثلاً بچوں کی شادی، چائلڈ لیبر، خودکشی، ڈپریشن اور بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ حکومت کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے تاکہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور اپنی بنیادی ضرورت پوری کر سکیں۔ کام کرنے والی لڑکیوں جو ان کی صحت، تعلیم یا اخلاقی ترقی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جن کی عمر 14 سے کم ہیں، بچوں کی ایک اہم تعداد مالی مشقوں میں حصہ لیتی ہیں اور فیملی یونٹ کی تنخواہوں میں کافی حصہ ڈالتی ہیں۔ 5 سے 14 سال کی عمر کی نوجوانوں کی طرف سے مالی مشقوں کو وسیع دائرہ کار کیا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پر مثلاً میکینک ورکشاپ، کارپینٹر، ہوٹل، جوتے پالش کرنے والے، بس کلینڈر، ان بچوں کو چائلڈ لیبر سے بچانا چاہیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں داخلہ لینا چاہیے، اور جو عورتیں دوسروں گھروں میں کام کر رہی ہیں ان کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنا چاہیے، ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہوں یا یومیہ اجرت میں اضافہ۔ خواتین کام کی جگہ پر صنفی بنیاد پر امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ اس کی مثال دینے کا ایک طریقہ صنفی تنخواہ کے فرق کو دیکھنا ہے۔ ایک ہی کام کے لیے مساوی تنخواہ ایک انسانی حق ہے، لیکن بار بار خواتین کو منصفانہ اور مساوی اجرت تک رسائی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ خواتین کی زندگی پر مالی تعاونت کا باعث بنتا ہے، انہیں
مکمل طور پر آزادی کا استعمال کرنے سے روکتا ہے، اور بعد میں زندگی میں غربت کا بڑھتا ہوا خطرہ۔ دوسری طرف سے کام کی جگہوں پر خواتین کا تحفظ ایک اہم مسئلہ ہے، جہاں وہ بہت سے مرد عملے کے ساتھ کام کرتی ہے، جہاں زیادہ تر انہیں زندگی کے ہر پہلو میں ہراساں کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے مرد عملے نے زیادہ تر انہیں خواتین ہونے اور گھر میں رہنے کا احساس دلایا اور خاندان کی دیکھ بھال کرنے والے کی طرف کام کریں۔ خواتین مرد عملے کے ساتھ کام کرنے اور خواتین کے ساتھ مردوں جیسا سلوک کرنے محفوظ احساس فراہم کیا جائے۔ بہت سی خواتین اور لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے والدین کی غربت کی سختی، ان کی لڑکوں کی تعلیم کو مزید غصہ دلانے، لڑکیوں کو اسکول چھوڑنے جیسے کئی مسائل کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے کوئٹہ یا بلوچستان کے دیگر مقامات اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہونے چاہیے، جیسا کہ ڈیزائننگ، بیوٹیشین، ایمبرائڈری، تاکہ ان کے لیے کمائی کا ذریعہ اور وہ مالی طور پر خود مختار اور خود کفیل ہوں۔ کوئٹہ میں ایک بڑا مسئلہ لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ ہراساں کرنا ہے۔ انہیں ہر جگہ ہراساں کیا جاتا ہے، وہ اپنی تعلیمی حلقوں میں سفر کر رہی ہوں یا بازار جا رہی ہوں، یا بہت سی لڑکیوں ہیں جو اپنے گھر والوں سے دور اور یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں۔ تعلیم کا بہتر معیار اور ان کے خوابوں کی تکمیل افسوس کی بات ہے۔ بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم حصول کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ خواتین کے لیے ایسی تربیتی شعبے کھولیں جہاں انہیں تربیت دی جائے، ایسی صورتحال پر رد عمل ظاہر کیا جائے یا وقت پر کیسی نمٹا جائے۔ آپ کی حفاظت، آپ کے لیے واپس لڑنا۔ الیکشن قریب ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو لڑکیوں اور خواتین کو سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب دینا یقینی بنایا چاہیے تاکہ وہ اپنے آئینی حقوق کے بارے میں اچھی اور زیادہ آگاہ ہوں اور ان کے لیے بھی بولیں۔ خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کا فیصد بڑھانا چاہیے۔ خواتین کو جنرل نشستوں کے لیے درخواست دینے کے لیے تحریک دینا چاہیے اور پارٹیوں کو انہیں ٹکٹ دینا چاہیے۔ منشیات کا کلچر نوجوانوں کے لیے ایک نیا رجحان بنتا جا رہا ہے اور ان کی شاندار زندگیوں کو خراب کر رہا ہے۔ آج کل نوجوان لوگوں میں اسے اسٹیٹ سمبل سمجھا جاتا ہے۔ شہریوں اور اس کا شکار ہونے والے افراد کے لیے سب سے زیادہ مہلک اور منحوس عادت ہے۔ بلوچستان میں بہت سے نوجوان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور ان کی زندگی ہے بے معنی ہو رہی ہے۔ پابندی لگانا اور احتجاج کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے آنا ہے اس پر قابو پالیں اور اس پر قابو پالیں، کیونکہ منشیات کی وجہ سے خواتین اپنی زندگیوں میں مشکلات کا شکار ہیں اور وہ اپنے شوہروں سے حتیٰ کہ ان کے بیٹوں کی پٹائی بھی کرتی ہیں۔ وہ خواتین کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے پیسے لے آئیں تاکہ وہ آسانی سے منشیات لے کر انہیں متعین کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لائبریریاں علم اور آگاہی پھیلانے کا بہت فائدہ مند ذریعہ ہیں۔ وہ کسی بھی فائل میں مطالعہ اور تحقیق میں طلباء کے لیے بہت ضروری ہیں، ٹول ہیں۔ لائبریریاں پڑھنے کا ایک شاندار کلچر بنانے اور علم اور کتابوں کو قدر کو فروغ دینے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن صوبے کو بیشتر علاقے پبلک لائبریریوں سے محروم ہے۔ لائبریریاں قائم کرنا حکومت کا فرض ہے، لہذا لوگوں کو بغیر کسی تعلیمی بدحالی کے علم حاصل کرنا چاہیے۔